الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل طيبين الطاهرين وعلماء المحبين المهديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغزر والرزاء والقصد في الفقر والغناء وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان عطا فرما کر ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے شامل فرمایا ہے، اور دنیا کے اندر خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے کی شکل میں ایک علمی اور عملی کامل اور مکمل نمونہ اور آئیڈیل عطا فرمایا ہے کہ زندگی گزارنی ہو تو اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور قرآن نے فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے عطا کرے، جو کرنے کا حکم کرے وہ کرو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں ہی سے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت فرمائی جس میں ہمارے لیے بہت ہی زندگی گزارنے کی بہت ہی عمدہ اور بہترین چیزیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 چیزیں اس میں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، جس میں کچھ نہ کرنے کی ہیں اور کچھ کرنے کی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. وثلاث منجیات، اور 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں. وثلاث کفارات، اور 3 چیزیں ہیں جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں. وثلاث درجات، اور 3 چیزیں ہیں جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والی ہیں. آگے فرمایا: فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، ہلاکت میں ڈالنے والی 3 چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں. فرمایا: فَشُحٌ مُطَاعٌ، شح کہتے ہیں مال کی انتہائی زیادہ حرص اور لالچ کو، جس لالچ کی بنیاد پر انسان بخیل بن جاتا ہے. تو فرمایا ایسا بخل کہ جس کی اطاعت کی جائے، گویا کہ بخیل انسان کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ مال میں اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرے. عام طور سے ہم بخل کو سنتے ہیں، بخل کہتے ہیں کہ کنجوسی کرنا، یہ سخاوت کی ضد ہے.
بخل کرنا فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ قرآن نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھو یعنی بالکل ہی خرچ کرنے سے روکو، اور نہ بالکل اپنے ہاتھ کو کھلا کھلا چھوڑ دو، بلکہ درمیانی میانہ روی سے جو ہے اپنے مال کو خرچ کرو۔ تو بخل کرنا اس کو فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالنے والی پہلی چیز ہے۔ ہلاکت میں ڈالنے والی دوسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی فَهَوًا مُتَّبَعٌ، ایسی نفسانی خواہشات جس کے مطابق زندگی گزارے، کہ نفس کے اندر اور جی کے اندر جو بات آئے اس کے مطابق جو عمل کرے گا یہ ہلاک ہو جائے گا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، قرآن نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ هَوًا مُتَّبَعٌ، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اور خواہشات رکھنے کے بعد اس کو کچھ اعمال کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ آزمائیں گے کہ میں نے اس کے اندر فلاں چیز کی خواہش رکھی ہے، فلاں چیز کی خواہش رکھی، فلاں چیز کی خواہش رکھی ہے، پھر امتحان یہ ہوگا کہ یہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا یا نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو فرمایا کہ جو اپنے نفس کے مطابق نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ ہلاک ہونے والا انسان ہے۔ یہ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود پسند ہونا، آدمی کا بڑائی خور ہونا، آدمی کو اپنا آپ سب کچھ سمجھنا، آدمی کا بڑائی جتلانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی ہی بات کو سب کچھ سمجھنا کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، تو گویا بڑائی خور ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو گویا تین چیزیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی تھی، پہلی چیز بخل، دوسری چیز نفسانی خواہشات کی اتباع، اور تیسری چیز انسان کی خود پسندی اور بڑائی خور ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی تین چیزیں ہو گئی۔ اللہ کرے کہ ہمیں ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی کیا؟ فالعدل فی الغضب والرضا، عدل اور انصاف کی بات کہنا، حق کی بات کہنا، رضا مندی میں اور ناراضگی میں، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو تو بھی اس کو حق بات کہنا، اس کے ساتھ دوستی ہو، اس سے بنتی ہو تب بھی حق کہنا، حق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، چاہے ناراضگی ہو چاہے یہ رضا مندی ہو، اپنے بھائی کو ہر حال میں حق کی بات کہنا، یہ منجیات میں سے ہے، یہ نجات دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ تو فرمایا فالعدل فی الغضب والرضا، کسی کے اوپر غصہ ہے تو بھی اس کو حق بات کہو، کسی سے دوستی ہو تو بھی اس کو حق بات کہو، یہ پہلی بات ہے جو نجات دینے والی چیز ہے۔ اس نجات دینے والی چیزوں میں سے دوسری چیز فرمائی القصد فی الفقر والغنا، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، فقر میں اور مالداری میں۔ کبھی انسان کے پاس مال آتا ہے تو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اس کے خالی ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے فقر آتا ہے تو کبھی کچھ بھی نہیں خرچ کرتا۔ اس لیے فرمایا مال ہے تو میانہ روی سے خرچ کرو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، نہ تو زیادہ خرچ کرو کہ بالکل تمہارے ہاتھ خالی ہو جائے، اور نہ اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کے رکھو، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ اسی کو فرمایا فالقصد فی الفقر والغنا، مالداری میں بھی اور غریبی میں اور ناداری میں بھی میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی راہ چلنا، درمیانی راستہ اختیار کرنا، یہ نجات دینے والی دوسری چیز۔ اور تیسری چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تنہائیوں کے اندر بھی
اور خلوتوں کے اندر اور جلوتوں کے اندر اللہ کا ڈر. انسان چار دیواری کے اندر ہو، پردوں کے اندر ہو، وہاں بھی اللہ کا خوف ہو، مجموعے اور جماعت کے اندر ہو، وہاں بھی اللہ کا خوف ہو، تو فرمائے نجات دینے والی چیز ہے. تو نجات دینے والی تین چیزیں: حق بات کہنا ہر حال میں، اور دوسری بات کہ فقر اور مالداری کے اندر مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال کا اختیار کرنا. تیسری چیز فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف جلوت اور خلوت کے اندر. تو یہ تو ہو گئی تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی، تین چیزیں نجات دینے والی. آگے فرمائی تین چیزیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہنا. ایک نماز پڑھ لی، اب دل کے اندر خواہش یہ ہے کہ کب دوسری نماز آئے اور میں دوسری نماز کو ادا کروں گا. تو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یہ جو ہے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اسباغ الوضوء فی الصبرات، کامل اور مکمل وضو کرنا، فرائض کی رعایت کے ساتھ، سنن کی رعایت کے ساتھ، سنت کے مطابق وضو کرنا ناگواری کے اندر. جیسا آج کل ہمارے یہاں سردی کا موسم چل رہا ہے، کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے تو اس کے ٹھنڈے ہونے کے باوجود بھی وضو کر رہا ہے اور وضو مکمل کر رہا ہے. کامل اور مکمل وضو اس کو کہا جائے گا جس کے تمام فرائض ادا کیے جائیں، وضو کے اندر جتنی سنتیں ہیں ان کو ادا کیا جائے، جو واجبات ہیں ان کو ادا کیا جائے. وضو کے اندر ایک ہی واجب ہے، واجب یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہن کے رکھی ہے، اس انگوٹھی کو حرکت دینا تاکہ اس کے اندر بھی پانی چلا جائے. تو کامل اور مکمل وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور اپنے قدم اٹھانا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے چلنا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. کیا؟ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، کامل اور مکمل وضو کرنا ناگواری کی حالت میں، اور تیسرا جماعت کے لیے اپنے قدم کو بڑھانا، جماعت کے ساتھ نماز کے لیے چلنا، یہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں یہ تین چیزیں. وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، اور جس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، جو ثواب دلانے والی چیزیں ہیں، تو وہ فرمایا جو درجات کو بلند کرنے والی چیزیں ہیں. فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مفلسوں اور ناداروں کو کھانا کھلانا، اور سلام کو عام کرنا. آج ایک سنت عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی جا رہی ہے، وہ ہے سلام کا کرنا. افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دے دو. فرمایا سلام کا رواج دینا، سلام کو عام کرنا یہ درجات کو بلند کرتا ہے. ایک تو کھانا کھلانا اور دوسرا سلام کو عام کرنا. چھوٹے کو بھی سلام کرنا، بڑے کو سلام کرنا، ایمان والے کو سلام کرنا، چاہے جس کو جانتا ہو اس کو بھی سلام کرنا، جس کو نہ جانتا اس کو بھی سلام کرنا. ہمارے یہاں ایک یہ ہے کہ بھائی یا تو پہچان والے کو سلام کرے گا، اور اگر جس کو نہیں پہچانتا اس کو سلام نہیں کرے گا. ہاں ایمان کی علامت ہونا ضروری ہے، ایمان والے کو سلام کرنا ہے. اور کبھی ہم چھوٹے کو دیکھتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ یہی سلام کرے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی سلام کرے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. حدیث میں آیا من مر علی الصبیان فسلم علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا، آپ نے ان کو سلام کیا، تو سلام کو عام کرنا. اور فرمایا والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا. یہ تہجد کی نماز پڑھنا یہ ہمارے درجات کو بلند کرے گی. تو اس حدیث کے اندر کل 12 چیزیں آئی، جن 12 چیزوں میں سے 3 چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بتلائی ہیں، اور 3 چیزیں نجات دینے والی بتلائی ہیں، اور 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ بننے والی بتائی ہیں، اور 3 چیزیں جو ہے درجات کو بلند کرنے والی بتائی ہیں، جن کی تفصیل آپ کے سامنے آئی.
اللہ کرے یہ کل تقریباً 12 چیزیں ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم ان 12 چیزوں پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بتائیں. دوستو زندگی اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہو, دنیا کے اندر خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو خوبصورت آئیڈیل کو اپناؤ, اور وہ خوبصورت آئیڈیل اور نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے, اللہ پاک دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. للہ العزت وللرسول وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اس کے مومنین کے لیے. آج ہمیں غیروں کی نقالی میں اپنی عزت نظر آتی ہے, یہ حقیقت میں ذلت ہے. عزت ملے گی تو اسلامی احکامات پر عمل کر کے دین کو اپنانے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا أذل قوم فأعاذنا الله بالإسلام ومهما كنا نطلب العزة بغير أذلنا الله. فرمایا ہم ذلیل لوگ تھے, ہم رسوا لوگ تھے, ہمیں کوئی کچھ پوچھتا نہیں تھا, لیکن اسلام نے ہمیں عزت سے نوازا, اسلام نے ہمیں عزت دی. اگر ہم نے کہیں اور اسلام کے علاوہ عزت کو تلاش کیا تو اللہ پھر ذلیل اور رسوا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ذریعے سے سر بلند فرمائے, سرخ رو فرمائے, اور اسلام کی ہر بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.